السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، وقت تو کم ہوتا ہے، اس میں ضرورت کی باتیں اختصار سے کچھ کہی جا سکتی ہیں، ضرورت کا باتیں بہت ہیں۔ اس آیت کا بیان کچھ ہم نے پچھلے جمعوں میں بھی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، جو تمہارے گھر کے لوگ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، زیر کفالہ افراد ہیں، ان کو بھی بچاؤ اس جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ وہ آگ دہکائی جائے گی لوگوں سے اور پتھروں سے، اور پتھر وہ ہیں جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا، بت بنا رکھے، تو بت اور انسان، ان سے دہکائی جائے گی وہ آگ۔ اب اندازہ کیجئے کتنے خوفناک ایندھن کی وہ آگ ہے، اور اس کے اوپر ملائکہ مقرر ہیں، علیہ ملائکۃ غلاظ، ملائکۃ غلاظ، بہت سخت دل ہیں، نرمی کرنے والے نہیں ہیں، رحم کرنے والے نہیں، غلاظ شداد، بہت سخت ہیں وہ۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ نے جو حکم دیا ہے ان کو، اس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے حکم کیا دیا کہ جہنم میں پھینکو ان کو، تو اس حکم میں وہ کمی نہیں کرتے، کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ کوئی کتنی بھی خوشامدیں کر لے، ماں رشوت تو چلے گی نہیں، خوشامدیں بھی کوئی کرنا چاہے گا تو نہیں کرے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی ایسے لوگوں کے لیے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ کر کے چھوڑتے ہیں، جہنم میں پھینک کر رہیں گے۔ اب یہ اندازہ کیجئے کہ ہم پر ذمہ داری یہ ڈالی جا رہی ہے کہ تم صرف اپنے اعمال ہی کو ٹھیک کرنا کافی نہیں، بلکہ تم سے مواخذہ اس بات کا بھی ہوگا کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کیے ہیں یا نہیں، ان کی تعلیم و تربیت بھی کی ہے یا نہیں، ان کو عذاب سے بچانے کا سامان تم نے کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ایندھن میں، جہنم میں، آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اس سلسلے میں باتیں بہت ساری ہیں اپنی اولاد اور بیوی بچوں سے متعلق۔ ایک بہت بڑی خطرناک بات، دردناک، افسوسناک
یہ ہے کہ ہمارے گاؤں گوٹوں میں، دیہات میں جہالت ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ میراث میں اپنے عورتوں کو، لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے. ساری میراث مرد کھا جاتے ہیں، بھائی کھا جاتے ہیں، بہنوں کو میراث نہیں دیتے. اگر بھائی نہیں ہے تو چچا تایا کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں عورتوں کو کیا میراث دیں. یہ وبا پھیلی ہوئی ہمارے گوٹوں میں. اتنا سخت حرام ہے یہ کہ اندازہ کیجئے کہ جو عمر بھر جتنا وہ کھاتے رہیں گے، حرام کھاتے رہیں گے، اور وہ محروم رہیں گی بہنیں. اس سے کتنی مسائل پیدا ہوں گے، دشمنیاں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے، عدالتی نظام متاثر ہوگا. لیکن یہ کر کے دے رہے ہیں. اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سیاسی حضرات بہت سارے نعرے لگاتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں. یہ بات نہیں سننے میں آتی کہ اس بات کا بھی کبھی نوٹس لیں. اسمبلیوں کے اندر قانون تو ہوگا، اس پر عمل کرانے کی باتیں کریں کہ اس کا جائزہ لیا جائے، کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں گوٹوں میں بھی جائزہ لیا جائے کہ بہنوں کو میراث ملی ہے یا نہیں ملی، ورنہ آخرت میں تو پکڑے جائیں گے. اور یہ ذمہ داری ان گھر والوں کی ہے. اس کی بہت افسوسناک صورتحال ہے. اس پیغام کو خدا کے لیے پہنچائیے، گاؤں گوٹوں میں پہنچائیے. آپ نے بھی سنا ہوگا ہمارے ہاں گاؤں گوٹوں میں عورتوں کو میراث نہیں دیتے الا ماشاء اللہ. اگر وہ مانگے تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر مقدمہ بازی ہوتی ہے، عمر بھر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. ایک تو اس کی طرف توجہ کرنے کی چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے. اور ابھی سے تربیت ذہنی طور پر کرنی پڑے گی بچوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کے بارے میں کہ تم بڑے ہو کر تمہیں یہ کام کرنا ہے. اس کے لیے ایک خاص بات یہ بھی ہے، اور اس کے لیے بھی اور تمام میراث کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وصیت لکھ کر تیار رکھا کرو. کچھ نہیں پتا کہ موت کب آ جائے گی، اور آج کل تو موت کا دورہ ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، کچھ نہیں پتا کب موت آ جائے گی. فرمایا کہ ایک رات بھی نہ گزارو ایسی جس میں وصیت لکھی بھی نہ ہو. اور بعض روایتوں میں گنجائش بات دی گئی کہ 3 راتیں ایسی گزر سکتے ہیں کہ وصیت لکھی بھی نہ ہو. 3 رات کے بعد اجازت جواز نہیں ہے، ناجائز ہے وقت گزارنا بغیر وصیت کے. وصیت لکھ کر رکھیں، ایسی جگہ پر رکھیں کہ وہاں قابل اعتماد آدمیوں کو معلوم ہو کہ کہاں رکھیں. مثلا شوہر ہے تو بیوی کو بتائے، بیٹا ہے تو ماں کو، باپ کو بتائے، باپ ہے تو اپنے سمجھدار بیٹے کو بتائے کہ میری وصیت یہ لکھی ہوئی موجود ہے. اس پر بھی بہت کم عمل کرتے ہیں لوگ. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رجسٹر بنا رکھا تھا وصیت کا. اس میں حالات کی تبدیلی سے اس میں لکھا جاتا تھا میرا اتنا روپیہ اس کے ذمہ قرض ہے، اور اس کا اتنا روپیہ فلاں کا میرے ذمہ قرض ہے، تاکہ کل میراث والے جن کا پیسہ رہا ہوا ہے وارثوں سے مانگیں گے، وارثوں کے پاس ثبوت نہیں ہوگا تو لوگوں کے حق مارے جائیں گے. اور میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ پورے دین اسلام کا خلاصہ حقوق کی ادائیگی اور حفظ حدود ہے. حقوق کے ادا کرو سب کے، اللہ کے بھی اور بندوں کے بھی، اور اس کی جو حدود ہے ان کو مقرر رکھو. جتنا حق بندوں کا ہے، جو حق بندوں میں سے کسی ایک کا ہے وہ حق دوسروں کو نہ دو. ماں کا جو حق ہے وہ بیوی کو نہ دو، بیوی کا جو حق ہے ماں کو نہ دو. باپ کا جو حق ہے اجنبیوں کو نہ دو، اور اجنبیوں کا حق باپ کو نہ دو. جو حقوق تلک حدود اللہ، قرآن کریم نے حدود متعین کر دی ہیں. اور میراث کے بارے میں تو پورا ایک رکوع نازل کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.
پورا قانون نافذ کیا ہے. اور تو بہت سارے مسائل قرآن کریم میں چھوڑ دیے گئے کہ بس نماز کا حکم دیا گیا اور 3-4 ارکان کا ذکر دیا گیا، لیکن باقی مسائل نہیں بتائے گئے کہ رکوع میں کیا پڑھیں گے، رکوع کس طرح ہوگا، سجدہ کس طرح ہوگا. بتا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے فرما دیا لوگوں سے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی اسی طرح نماز پڑھ لیا کرو. باقی تفصیلات قرآن میں نہیں بتائیں، حالانکہ نماز کتنا عظیم رکن ہے اسلام کا. ایمان کے بعد سب سے پہلا بڑا رکن نماز ہے، مگر اس کی تفصیلات قرآن نے نہیں بتائیں، رسول کے ذمہ چھوڑ دی. لیکن میراث کے مسئلے میں پورا قانون نافذ کر دیا، پورا قانون نافذ کر دیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قانون سازوں کو بھی ضرورت نہیں اس میں کام کرنے کی. جتنی صورتیں بنتی ہیں وارثوں کی میراث سے متعلق، باپ ہو تو کتنا، اولاد ہو تو کتنی، لڑکی ہو تو کتنا کتنا، اس کے حکام نازل فرمائے. اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا اہم ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اسی میراث کے سلسلے میں یتیم بچے یہ بھی بسا اوقات محروم رہ جاتے ہیں. قرآن کریم نے جگہ جگہ یتیموں کو یاد دلایا ہے، میراث کے مسئلے میں بھی، مسائل میں. اور بچوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال. باپ کا انتقال ہو جائے گا تو ان بچوں کو، یتیم جو ہیں، ان کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ بعض اوقات باپ بہت مال چھوڑ کر مرتا ہے، بڑے بھائی میراث میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو چھوٹا بھائی ہے ہمارے ساتھ رہے گا، تقسیم کی کیا ضرورت ہے، یہ تو گود کا بچہ ہے، اس کے الگ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، میراث کا قانون تو کرنا ہے. جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس کا نکال کے محفوظ کر کے رکھو، اور اس پر اگر خرچ کرنا ہے اسی پر جو کچھ خرچ ہے نا وہ ایمانداری سے خرچ کر سکتے ہو اس کے مال میں سے، لیکن بے حساب نہیں کیا جا سکتا. بہت باریک باریک باتیں ہیں. جب میت مرتا ہے، جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، گھر کی اور دکان کی، کاروبار کی جتنی چیزیں ہیں، چھوٹی بڑی، سوئی بھی اگر ہے، کوئی دوا کھا رہا تھا شیشی آدھی باقی آدھی نہیں، وہ بھی اب مشترک ہوگی، اس کو کسی ایک کی ملکیت نہیں رہی، وہ سب وارثوں کا حق بن گیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ہمارے شیخ حضرت عبدالعارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ضعیف سے ہم نے خمیرہ اٹھا کر رکھا ہوا تھا والد صاحب کا، وہ دیا تو کہنے لگے یہ تو میراث کا ہے، جو ساری میراث وارثوں کا حق ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کا انتظام کر رکھا ہے، ہم نے انتظام کر لیا تھا اس کا کہ اس کی کوئی طریقہ جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق کر لیا تھا. خلاصہ یہ کہ میراث کا مسئلہ بڑا نازک ہے، اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے. وصیت لکھ کر رکھیں، اور وصیت بھی کسی عالم سے سمجھ کر رکھیں. ایک مرتبہ سمجھ لیں اپنے وارثوں کے بارے میں، میراث کی تقسیم کس طرح کریں گے، کون کرے گا، کیا انتظام ہوگا. پہلے سے دار ارتا کے حضرات سے پوچھ لیا جائے کہ موجودہ حالات میں کس کا کتنا حصہ بن رہا ہے. 1/3 تک آدمی وصیت بھی کر سکتا ہے کہ جہاں وہ چاہے مرنے سے پہلے. مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹے موجود ہیں، پوتا بھی موجود ہے، بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو میراث نہیں ملتی، لیکن اگر باپ چاہے، دادا چاہے کہ اس کو بھی دے دیں تو وصیت کے ذریعے سے اس کو بھی حصہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی دیکھو اس میں سے اتنا حصہ میرے پوتے کو دے دینا. لیکن میراث 1/3 کی حد تک، باقی سب وارثوں کا برابر حق ہے. 1/3 کی حد تک وصیت کر سکتے ہیں. یہ وصیت کرنا چاہیں کہ میرے بعد اتنے پیسے کسی مسجد میں لگا دینا، یا کنویں کھودنے میں لگوا دینا، یا فلاں کام میں لگا دینا، یہ بھی جائز ہے، لیکن 1/3 کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں. میرا وصیت لکھی بھی رہنی چاہیے
الحمدللہ ہم بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. ایک بات یہ کہ روزانہ وصیت نامہ لکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وصیت نامہ پہ رکھو بنا کر، اس میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں روزانہ نہیں کی جا سکتی، اور اسی وقت اپنے پاس کسی لفافے وغیرہ میں اس کو نوٹ کر لو کہ یہ کرنا ہے. میرے پاس بعض اوقات امانتیں آتی ہیں، دفتر میں آیا ہوں، وہاں میرے پاس کسی لوگوں نے امانت دی ہے، دارالعلوم کے واسطے نہیں ہے، وہ دارالعلوم کے علاوہ کسی اور جگہ لگانے کے لیے دی ہے. اب اس کو میں لے کر جاؤں گا گھر، اسی وقت لفافے میں بند کر کے اس پر لکھتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فلاں مد کی فلاں سب نے رقم دی ہے. گھر میں کسی نے دے دیا دارالعلوم کا چندہ، کہیں بعض اوقات کہیں گیا ہوا ہوتا ہوں سفر میں، وہ دارالعلوم کے بعد سے چندہ دے دیتے ہیں، ان سے کہتا ہوں لفافے میں بند کر کے لکھو اور رقم لکھو، مد لکھو کہ زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے یا صدقہ جاریہ ہے، کیا ہے وہ لکھو. اس کے بغیر پیسے نہیں رکھتا. اس کا انتظام کرنا پڑے گا، ورنہ حساب تو دینا پڑے گا. اللہ نے جو کچھ مال دیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے ہماری اولاد، پھر وارثوں کو یہ بچے جو یتیم بچے ہیں اس کے بارے میں بہت بے کوتاہی. یتیم خانے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ مسائل پوچھیں، طریقہ کیا ہے ان کے یتیموں پر خرچ کرنے کا، اس کی معلومات کریں. ایک بات اور بھی ہوتی ہے، آج کل یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ملازمت کے لیے یا تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے، بیوی بچے یہیں رہتے ہیں. ان کی تربیت کون کرے گا؟ بچوں کی تعلیم و تربیت کون کرے گا؟ بچے آوارہ ہو جائیں گے، یہاں کھیلتے پھریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ تعلیم سے محروم رہیں گے، جاہل رہ جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ کیا کیا کریں گے؟ جرائم سیکھیں گے. آج جو جرائم کی کثرت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو بچپن میں تربیت نہیں ملتی، بچپن میں تعلیم نہیں ملتی، تو اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، 1 سال میں 1 مرتبہ یا 2 سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں. آیا بیوی کا کچھ حق ہے یا نہیں؟ بیوی کو ماں باپ نے تمہیں اپنی بیٹی سبرد کی تھی، اس واسطے بھی سبرد کی تھی کہ اس کو معلق کر کے ڈال دو. اس کے حقوق ہیں، یا تو اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، وہاں اس کے تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، دین و ایمان کی حفاظت کا بھی انتظام کرو. وہاں ماحول خراب ہے، اگر دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ ان کو وہاں رکھا جا سکتا ہے تو ساتھ لے جاؤ، ورنہ خود بھی آ جاؤ اور چھوڑ کے آ جاؤ. تیسری بات کیا کرتے ہیں یہ جانے والے؟ شادی کرتے ہیں یہاں اپنے بیٹے کی، اور بیٹے کی ملازمت کروا دی دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں. بیوی کو چھوڑ گئے، دلہن کو نہیں بھی آتا، دلہن ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے لیے ویزا بھیجیں گے، تو انتظار کر لے. وہاں جا کر ویزا حاصل کرنے میں کبھی 1 سال لگ جاتا ہے، کبھی 2 سال لگ جاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ یہ بیچاری یہ انتظار میں رہتی ہے، اس کو شوہر نہیں ملتا، شوہر کو بیوی نہیں ملتی. تو نتیجہ یہ بھی ہوتا، بہت سارے واقعات ہمارے علم میں آئے کہ ان لڑکوں نے شادیاں کر دیں باہر، یہ بیچاری معلق رہ گئی اور انہوں نے شادیاں کر دی. یہ خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. میں جب مغربی ممالک میں جایا کرتا ہوں تو وہاں تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ آیت پڑھ کے فقود والناس بجے جا رہا. اگر یہاں تم اپنے بیوی بچوں کی دین و ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو تو رہو، ورنہ کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ، ورنہ اپنے وطن میں چلے جاؤ، لیکن بیوی بچوں کو ساتھ رکھو، ان کا حق ہے. ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی مصیبتوں کو دور کرے. ہمارے اوپر جو قحط مسلط ہے، بیماریاں مسلط ہیں، وبائیں مسلط ہیں، جھگڑے فساد مسلط ہیں، فساد قتل و غارت گری مسلط ہے، دہشت گردی مسلط ہے. کسی کی جان مال اور آبرو محفوظ نہیں ہے، کسی کی نہیں، ہر وقت پریشان ہے ہر طرف.
ہمارے ان گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور حدیث میں فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب حکام شریعت کے مطابق احکام نہ کریں تو ظلم پھیل جاتا ہے اور ظلم کرنے والوں کو چھوٹ مل جاتی ہے، اس معاشرے میں ظلم پھیل جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حکام کو بھی ہدایت دے تو اپنے مسائل کو آسان کریں۔ فرانس کے صدر نے جو حرکت کی ہے اس کے خلاف ہم نے بیان بھی کیے ہیں، لیکن ابھی تک اس پر کوئی بڑا اثر نہیں ہوا۔ دعا بھی کرنی چاہیے اور کوششیں بھی ہماری جاری رہنی چاہیے۔ اس خبیث کو خباثت کا جواب ملنا چاہیے، اس کو سبق مل جائے کہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس سلسلے میں مؤثر کام کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔